السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد۔ قابل قدر احترام بھائیو اور بزرگوں، ہر مسلمان اور مومن کا اس بات پر ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو بھی دنیا میں آتا ہے اس کو ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے۔ کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہم سب کو بار بار یہ سمجھایا کہ ہم دنیا میں آپ کو جو بھیج رہے ہیں امتحان کے لیے بھیج رہے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں آپ نے جو دنیا میں اعمال کیے ہوں گے اس کا بدلہ ہم وہاں دیں گے۔ اور ہمیں یہ کہا کہ دیکھو یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ اس دنیا کے اندر ہم حالات کو بدلتے رہیں گے، ایک جیسے حالات نہیں رہیں گے آپ کے، ایک فرد کے ساتھ بھی، ایک خاندان کے ساتھ بھی، اور قوموں کے ساتھ بھی، اور دنیا کے ساتھ بھی مختلف قسم کے حالات سے دنیا گزرتی رہے گی۔ کبھی بہت ہی زیادہ امن کا وقت ہوگا، کبھی بہت زیادہ جنگیں ہو رہی ہوگی، کبھی فقر کا مقابلہ ہوگا، بھوک اور افلاس ہوگی، کبھی بیماریوں سے واسطہ پڑے گا آپ کو، تمہیں دکھ جھیلنے پڑیں گے۔ یہ مختلف حالات کا واسطہ ایک فرد سے لے کر قوموں تک کا آئے گا۔ اس وقت ہم جو جس حالات اور کیفیت سے گزر رہے ہیں، جو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان ہے، اس کا ری ایکشن دنیا کی اور قوموں کی طرح نہیں ہوگا۔ ہمیں سکھایا گیا کہ جب کوئی آدمی، ہمارا کوئی عزیز مر جاتا ہے، ہمارا بیٹا مر گیا، ہمارا والد دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پہلا جملہ ہمیں دین، ہمارے اللہ نے اور ہمارے نبی نے کیا سکھلایا ہمیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے ابا اللہ نے بھیجے تھے، اپنی دنیا کی زندگی مکمل کی اور لوٹ گئے اپنے اللہ کی طرف۔ لیکن غیر کیا کرتا ہے؟ کیا بولتا ہے وہ؟ ہائے مجھے اپنے باپ کی ضرورت تھی، وہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا، کسی نے مار دیا اس کو، پتہ نہیں کیسے مر گیا، وہ بیٹا مر گیا۔ کہا کہ میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، کسی کا بیٹا نہیں مرا، میرا ہی بیٹا مر گیا۔ یہ کون بولتا ہے؟ یہ کافر اور مشرک، جس کو اللہ اور آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہے۔ تو آج ہم جس مصیبت کا سامنا کر رہے ہیں، جس وبا کا سامنا کر رہے ہیں، ہمارے دل کی گہرائیوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا اللہ کی طرف سے آئی ہے بات۔ کوئی دنیا کا کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا ہے۔ مختلف باتیں پھیلائی جا رہی ہے، سازش ہے، بنایا گیا ہے، لیبارٹری میں تیار کیا ہے، ویپس بم ہے، یہ جو بھی ہو بھئی، اس سازش کو کامیاب کس نے ہونے، چلو یہ سمجھ کو کہ سازش ہے، کس نے کامیاب ہونے دیا؟ اللہ نے۔ اگر اللہ نے ہی بھیجا ہے اس کو انسانوں کے واسطے سے، یہ کیوں ہوتا ہے ایسا کہ جب انسان اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسباب کے دنیا کے اندر کسی انسانوں کو استعمال کر کے اس کو عذاب دیتا ہے۔
ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا اللہ تعالیٰ. سبب بنا نا، وہ اچھا آدمی ہوتا ہے لیکن حکومت کی پاور میں آتا ہے، اس کی ساری سوچ بدل جاتی ہے اور انسانوں کا خون بہاتا ہے. وہ استعمال کیا اللہ نے اس کو. آج نومبر سے پہلے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنی بھاگتی دوڑتی دنیا کو اسپیک بیکر کے ذریعے روک دیا جائے گا. کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ یہ ہوگا. اس طرح کے حالات کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا. اس سے پہلے بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے لوگ زمینوں کی تہ میں چلے گئے اور آسمان سے تاروں کو نیچے لانے کی بات کر رہے تھے. آج نہ دکھنے والے وائرس کے سامنے بے بس ہے. کوئی تعبیر سمجھ میں نہیں آیا. سب سر جھوڑ کے بیٹھے ہوئے. کیا کریں؟ 15 دن پہلے خبر آئی کہ چائنا نے اس کو وائرس کو تیار بھی کرنی سیکھی، اس کی ویکسین کو تیار بھی کیا تھا. خبریں الٹی آ گئی کہ یہ تو اپنی حیت بھی بدلتا ہے، ساخت بدلتا ہے. پھر مایوس ہو گئے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کورونا وائرس کی جو ویکسین تیار کرے گا وہ دنیا کا سپر پاور کہلائے گا. اللہ نے بھیجا ہے. دنیا کے لوگ اٹکلیں لگا رہے کب جائے گا کیا ہوگا. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ نے بھیجا ہے، اپنا کام مکمل کر کے وہ اوپر جائے گا. بہت سے دنیا کے ظالم اور قارون اور نمرود غلط فیصلے انسانیت کے بارے میں انہوں نے کیے ہیں، اللہ ان کو سزا دے گا. بڑا کریم ہے وہ. یہ حالات شاید ہمیں پسند نہ ہو لیکن بہت کچھ ہمیں جو دور کو دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا انقلاب دنیا میں آنے ہی والا ہے. انسانوں نے اپنے رب کو بھلایا، فطرت سے ہٹے. میں نے کیا، ہم نے کیا، میں نے کیا، ہماری سرکار نے کیا. اللہ کے اچھا، ہم جسے چاہیں گے اس پر چڑھ دوڑیں گے، ہم جسے چاہیں گے وسائل پر قبضہ کر لیں گے، ہم جسے چاہیں گے اس کو بزنس کرنے کا موقع دیں گے. ہم چاہیں گے کہ تمہیں تمہاری زمینوں میں پیٹرول موجود ہے، خزانے موجود ہے، تم اس کو ڈھیل نہیں کر سکتے ہو کہ ہماری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا. زمینی فرعون، زمینی خدا آ گئے تھے. آج ان کے گوڈاؤن ہتھیاروں سے بھرے پڑے ہیں. بڑی بڑی ٹیکنالوجی انہوں نے حاصل کر لی ہے لیکن ایک نہ دکھنے والے وائرس کے سامنے ڈھیر ہو گئے ہو. کیا کرے، کیسے مقابلہ کرے؟ غلط فیصلے، غلط روح پہ چل پڑے. انسانوں نے بھی اللہ سے بغاوت کی، حکمرانوں بھی اللہ سے بغاوت کی. انہوں نے تم فطرت پر رہو، فطرت سے ہٹے. کیا فطرت سے ہٹے ہوئے؟ فطرت کیا ہے انسان کی؟ کہ مرد اور عورت ساتھ رہیں گے، یہ فطرت ہے. اور نکاح اور جائز طریقے سے رہیں گے. کہا کہ یہ کون سی بات ہے؟ دونوں کو پسند رہے اسے، یہ فطرت سے بغاوت ہے. کہا کہ مرد عورت تو سب کرتے ہیں، مرد مت کرے، عورت ساتھ میں سیکس کرے، اس میں مزہ ہے. اس کو پروموٹ کیا گیا، اس کی تعلیم دی گئی، اس کو میڈیا کے ذریعے دنیا میں پھیلایا گیا تاکہ اس میں مزہ ہے. ایک بہت بڑے ایکٹر نے 2013 میں ٹائمز آف انڈیا میں ان کے انٹرویو چھپا تھا جس کو لوگ کامیاب ترین لوگ سمجھتے ہیں نا. اسکرین پہ ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں اور میک اپ کیے ہوئے چہروں میں ایسا لگتا ہے کہ کتنی تازگی ہے. وہ نظر آ رہا ہے 55 سال کا ہے لیکن نظر آ رہا ہے کہ 22 سال کا نوجوان ہے. ہم اس کو سمجھتے کہ کامیاب ترین لوگ ہیں. انہی میں سے ایک آدمی کا انٹرویو چھپا تھا کہ اس دنیا کا نام کیا ہے. تو کہا کہ ہاں ہو. کیا کہہ رہا ہے؟ اس دنیا میں لائف کیا ہے کہ ہاں ہو. یہی کر رہے تھے لوگ شادی کے ہال میں ہو کر کیا کرتے تھے بھائی. یہی تو آواز نکالتے تھے نا کہ کرو، یہ لائف ہے، یہ دنیا میں یہی کرنا ہے. لیکن کیا حال ہے ان کا؟ جب ان کی نجی زندگی کو دیکھیے آپ کس طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں. ایک مولانا نے لکھا تھا کہ برطانیہ میں ایک بہت بڑا جوکر تھا، وہ بڑی کامیڈی کرا کرتا تھا.
चर्चिल उसका आगे और कुछ आगे कुछ नाम था उसका। ऐसी कॉमेडी करता था कि डिप्रेशन के लोग उसकी प्रोग्राम देखते थे, और बल्कि महारी नफ्सियात दिमाग के डॉक्टर लोगों से कहते कि उसकी मूवी देखा करो ताकि आप फ्रेश हो जाओ। एक मरतबा वो अपने डॉक्टर के पास गया कि डॉक्टर साहब मुझे कोई दवा दो, मैं खुश रहूं। तो उसने जो बातें कहनी थी आखिर में कहा कि वो चर्चिल और आगे कुछ नाम था, अजीब उनके नाम होते याद नहीं, कहा कि उसकी क्लिपें देखा करो, आप उसकी मूवी देखो, वो कॉमेडी करता है ना, आप हंसेंगे, जब आप हंसेंगे तो आपका मुंह खुलेगा तो ये सारे जम्स और सारे आपके दिमाग के केमिकल एक्टिव हो जाएंगे। तो दबे लहजे में कहने लगा कि डॉक्टर साहब जिस आदमी की मूवी देखने की आप बात कर रहे हो मैं ही हूं, मेरे पास सुकून नहीं। फितरत से बगावत लोगों ने की है। अल्लाह ने कहा कि ये खाओ ये मत खाओ, कहा कि उसमें क्या है कि बकरा और मुर्गी खाओ, मेढक भी खा गए, चूहे भी खा गए, सब कुछ खा गए। सूद मत खाओ, हलाल तरीके से तिजारत करो। सारा मालिक को भूल के उन्होंने काम किया कि हमने ये टेक्नोलॉजी कर दी और हमने यूं कर दिया और यूं कर दिया। अब एक दुनिया दोहराए पे खड़ी है, क्या होगा? कह रहे हैं बे लोग कि कोरोना के बाद पहले की दुनिया और बाद की दुनिया क्या होगी। मेरे अजीज और मेरे भाइयों, मुसलमान को तो कभी मायूस नहीं होना चाहिए। फितरत से जो बगावत करता है और गलत फैसले करते हैं, अल्लाह उनको अजाब देता है। नमरूद क्या था भाई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे क्या कह रहे थे कि अल्लाह के मखलूक पर जुल्म न कर, ये जमीन का मालिक तू नहीं है, उसमें सबका हिस्सा है। लेकिन वो किसी को हिस्सा नहीं देते थे। हम देंगे वो खाओ, बाकी चुप रहो, हमारे खिलाफ तुम बोल नहीं सकते हो। जब इज़्ज़त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसके सामने ये बात कही तो उसने क्या किया? जुल्म किया, आग में डाल दिया गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की हिफाजत की और लोगों के दिलों में हुआ कि इब्राहिम सच पे है, और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फलस्तीन की तरफ चले गए। लेकिन इस हुक्मरान ने जो गलत फैसला किया और गलत रुख पे चला और फितरत से बगावत की और एक अल्लाह के नबी के साथ उसने ज्यादती की है, क्या अल्लाह ताला जालिमों को अजाब नहीं देगा? अब अल्लाह कहते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो यहां से चले गए हैं फलस्तीन की तरफ, अब हम तुम्हें पकड़ेंगे। एक लंगड़ा मच्छर आता है, नाक में घुस गया। कैसा घुस गया? चैन नहीं होती थी, परेशान हो जाता था। अपने दरबारी भरे होते थे, कहा कि उठो मेरे सर पे जूते मारो, ये मच्छर मुझे परेशान कर रहा है, निकालो उसको कैसे भी करके। सर्जरी तो थी नहीं कि उसकी खोपड़ी से सर्जरी करके निकाल दिया जाए, मारा जा रहा है उसे। मेरे अजीजों, अल्लाह के घर में पूरे एतमाद के साथ कहता हो कि आज की ताकतवर तरीन इन गद्दारों, इन जालिमों के दिमागों में कोरोना घुस चुका है। जब तक उनके सरों पर अल्लाह ताला जूते नहीं मरवाएगा, कि दुनिया में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उनके सरों में चला गया है वो। उनके चेहरे देख लीजिए आप, उनकी बातें देख लीजिए, किस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने गलत फैसले किए। खुद अमेरिकन के हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग दिहाई देते 2013 से कि भाई हमें $1 अरब आप हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने के लिए दे रहे हो, आप हमें 2 अरब दो, तो हम अमेरिका को भी दुनिया को तबाही से बचा सके। इसलिए कि जिस तरह लोग अपनी नेचुरल लाइफ से हटकर जो लाइफ जी रहे हैं, दुनिया में एक जबरदस्त वबा आएगी और एक वबा फैलेगी जिसको हम रोक नहीं पाएंगे। 2013 से निशानदेही कर रहे थे, हमें बजट दो, हम काम करें। यह भी कहा था कि चाइना से चलेगी, नहीं दिया गया। कहां पैसे लगाए उन्होंने? जंगों पे। मुसलमान दहशतगर्द है, मुसलमान दहशतगर्द है, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है, कुरान जार है, उस पर अरब डॉलर उन्होंने लगा दिए। गलत फैसला। आप अफसोस कर रहे हैं। हमें हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करना चाहिए था, लोगों को सेहत के बारे में फिक्र करना चाहिए था। अब ये अवाम उनको छोड़ देगी कि तुमने गलत पॉलिसी की वजह से कितने मुल्क खंडेर में तब्दील कर दिए, कितने मुल्कों के वसाइल पर तुमने कब्जा कर लिया, मुल्क की इकोनॉमी को तुमने क्रैश कर दिया।
آج تم نے اتنے نیوکلیئر ہتھیار بنا دیے کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، اور ہمارے پاس چند ہزار روپے کا وینٹیلیٹر نہیں ہے۔ اب جب عوام کی جان پڑے گی، جو ان کے ظلم پر خاموش رہے، ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے اللہ ان کی قوم کو بھی عذاب دیتا ہے کہ تم خاموش کیوں رہے، تم نے مظاہرے کیوں نہیں کیا؟ اب بول رہے کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ پورے نظام بدلنے کی بات کہی جا رہی ہے وہاں، بڑے بڑے مجسمے گرا کر زمین پر گرا دیے گئے۔ کچھ مہینے پہلے فرانس میں چلی تھی نیلی تحریک، جو ٹی شرٹ والوں کی تحریک، وہ کیا کہتے تھے کہ اس نظام سے ہم تنگ آ گئے، یہ نظام بدلو۔ یہ کورونا وائرس اس دنیا کے نظام کو بدل کے جائے گا، اور دنیا کے سامنے اسلام کے علاوہ اور کوئی نظام نہیں ہے جو دنیا کے انسانوں کے مسائل کو حل کرے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ایک ذرہ برابر اس وقت جو ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، مسلمان کورونا پھیلا رہے، جماعتی کورونا پھیلا، کوئی متاثر نہ ہو، یہ بوخلاہٹ ہے سب۔ اور ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے مذہب پر حملہ کیا جاتا ہے، لیکن کھڑے اور مشکل وقت میں انسان پہچانے جاتے ہیں اور قومیں پہچانا جاتی ہے کہ ان میں کیا صلاحیت ہے، کیا استعداد ہے، ان میں کیا خوبیاں ہیں۔ ہم نے دیکھ لیا کورونا کے موقع پر 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پر چلایا جا رہا تھا، مسلمان جماعتی، مسلمان جماعتی، مسلمان جماعتی، اور ایک طرف مسلمان بھوک اور پیاسوں کو کھانا کھلا رہے تھے، پانی پلا رہے تھے، ان کے لیے جوتوں کا انتظام کر رہے تھے، ان کے لیے گاڑیوں کا انتظام کر رہے تھے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہے؟ بہت بڑی تعداد کے لوگوں نے دیکھا ہے کہ کیا خوبصورت مسلمان اور اسلام کی تعلیم ہے کہ اپنا پیٹ خالی رکھ کے دوسروں کو کھانا کھلا رہے ہیں، انہیں کوئی پرواہ۔ ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے بڑا سنگین اکنامک ماحول ہوگا، لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوگی، مسلمان اس کی طرف کوئی پرواہ نہیں کی، میرے پیسے ختم ہو جائے تو ہو جائے، میرے سامنے کوئی اللہ کا بندہ بھوکا نہیں مرنا چاہیے۔ یہ مزدور جو پیدل جا رہے تھے، آنے والے مزدوروں سے کہتے تھے فلانے راستے سے آنا، وہاں مسلمانوں کی بستیاں ہیں، وہاں تمہیں کھانا اور پانی سب ملے گا۔ یہ مظلوم عوام اس کو دیکھ رہی ہے، یہ چیز ان کو انشاءاللہ العزیز جھوٹے ماننے پر مجبور کرے گی ان کے حکمرانوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ذرہ برابر اپنے دل میں مایوسی نہ لائے، اور ہم جو خیر کا کام کرتے اس کو جاری رکھیں۔ اور ہم پر جو حالات آ رہے، سب سے پہلے نمبر پر ہمارا دین کہتا ہے کہ صبر سے کام لیجیے، آپ صبر کیجیے، وقت کا انتظار کیجیے، اللہ تبدیلی لائے گا۔ کوئی ہمارے زبان پہ اس طرح کے الفاظ نہیں ہونے چاہیے جو اوروں کے ہوتے، ہمارے دلوں میں کوئی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہی کہیں کہ ان کے پاس صحیح معنوں میں معلومات نہیں ہے، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ ہماری خوبیوں کو اجاگر رکھے۔ ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، کیا تعلیم دی انہوں نے؟ طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، دوڑایا گیا، بار بار ہم سن چکے، لیکن جب ہمارے آقا اللہ رب العزت سے دعا کرے، کبھی فضائل اعمال میں حیات الصحابہ میں اس دعا کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، کیا جملے کے ہیں، اور یہ آپ کو استحضار ہوگا، اور ان ماحول میں مایوسی کے موقع پر آپ کو ہمت اور حوصلہ ملے گا کہ اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، اللہ ہم کمزور ہے تو ہماری مدد فرما، اور اے اللہ اس تکلیف کے بعد اگر تو ہم سے راضی ہے تو یہ تکلیف ہمیں گوارا ہے، یا ارحم الراحمین۔ یہ اللہ کے رسول نے کہا، ہم بھی دل کی گہرائیوں سے، ہم صرف ماں باپ میں ہم مسلمان ہیں، ہم اس لیے مسلمان ہیں، آج ہم وہی لوگ، ہم یہی ہیں، دل کے گہرائیوں کے ساتھ، شعور کے ساتھ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہم ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اس لیے مسلمان ہیں، شعور کے ساتھ میرا دین حق ہے، اس نظام کو چلانے والا میرا رب العالمین ہے، اس اعتقاد کے ساتھ، اس شعور کے ساتھ ہم مسلمان ہیں۔ جب ہمارا کوئی عزیز اس بیماری میں مر جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے، دل کے گہرائیوں سے کہے اے اللہ اس دکھ پہ میں خوش ہوں، بس تو مجھ سے راضی رہے، پھر تو ساری تکلیفیں میرے لیے آسان ہے۔
صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرے. دوسرے نمبر پر ہم یہ وجہ تلاش کریں کہ اللہ کی ناراضگی دنیا پر کیوں آئے, تو اس کے اسباب تلاش کریں. یہ ہم اس پر چرچا کبھی نہیں کرتے. اللہ کا کوئی فیصلہ انصاف سے خالی نہیں ہوتا ہے, حکمتوں سے خالی نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح کریں, توبہ کریں, لوٹے, اپنی نیچر کی طرف لوٹے, اپنی غلط زندگی سے توبہ کرے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. ہم ابھی تک وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اجتماعیت کے ساتھ ہمیں توبہ اور استغفار کرنا پڑے گا. ہے بھائی وہ ماحول ہمارے وہاں. یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بغاوت کی, اللہ کا عذاب ان پر کہا کہ آپ پر اللہ کی پکڑ آئے گی. یونس علیہ السلام چلے گئے. پوری قوم نے اجتماعیت کے ساتھ توبہ کی تھی, اللہ کا عذاب چل گیا. ایک دو اور چند علماء کے اور اللہ والوں کے رونے کی وجہ سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے. ایک ایک فرد کو رونا پڑے گا اللہ کے سامنے کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے, اے اللہ یہ دنیا میں جو تکلیف اور عذاب آیا ہے اللہ اسے تو ڈال دے, ہم اپنی صحیح طرح زندگی کی طرف آ رہے. صرف زبانی نہیں, عملی طور پر کوئی سود میں مبتلا ہے, سود کا راستہ چھوڑے. حرام راہ پہ ہے تو حرام راہ پہ چھوڑ کر حلال کی راہوں پہ آ جائے. کوئی زنا میں مبتلا ہے, زنا کو چھوڑے. کوئی شراب کا عادی تو شراب کو چھوڑے, سچی پکی توبہ کر کے اللہ کی طرف آئے. پھر جب ہم اللہ سے کہیں گے اللہ ان حالات کو بدل دے گا. صرف زبان سے استغفر اللہ سے کام نہیں چلے گا. واپسی کرنی ہوگی اصل کی طرف ہمیں کہ اللہ ہم تمہیں بھول گئے تھے, ہم واپس آ گئے, اللہ تم ان حالات سے بچا لے. صبر کے بعد سب سے پہلا یہ ہوتا ہے کہ حالات کے بارے میں سوچے کہ تکلیف مجھے کیوں آئی. ہم یہ نہیں سوچتے. ہم خود بھی توبہ کریں, دوسروں کو بھی توبہ کرنے کی طرف متوجہ کریں. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے ہماری مدد کرتا ہے. صحابہ سے ذرا بھی چوک ہوتی تھی کس طرح اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے. ہمیں وہ استحزار ہی نہیں ہے. ہمارے اکابرین اگر ان کی بکری ان کی نافرمانی کرتی تھی فوراً 2 رکعت نماز پڑھتے تھے کہ اللہ کون سا مجھ سے ایسا گناہ ہو گیا کہ تیری مخلوق نے میری نافرمانی کر دی. آج ہماری صورتحال دیکھیے آپ. اولاد نافرمان, بھائی ہم سے روٹھا ہوا, بہنیں ہماری ناراض, پڑوسی ہم سے پریشان, پارٹنر ہم سے بیزار. یہ لائف ہے ہماری. مجھے کسی کی کوئی ضرورت نہیں, کیوں کہ اس کے میرے پاس پیسے ہیں. یہ وبا بھی دیکھیے, دنیا میں جتنی آج تک وبا آئی ہے مالدار اور خوشحال سیف رہتے تھے اور مالدار اور خوشحال ملک محفوظ رہتے تھے. لیکن اس وبا نے سب سے زیادہ اگر کسی کو متاثر کیا ہے مالدار ملکوں کو اور خوشحال طبقے کو. غریب لوگ محفوظ ہیں. یہ غرور توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ افریقی غریب لوگ تشویش میں آ گئے تھے کہ اگر وہاں اگر کورونا چلا گیا, 1 کروڑ کی آبادی ہے, پورے ملک میں 11 وینٹیلیٹر, کسی ملک میں 13 وینٹیلیٹر ہے, کیا ہوگا؟ لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم اسے غریبوں کو نہیں پٹیں گے, اب تمہاری باری. برٹن نے اسرائیل سے 30 وینٹیلیٹر مانگے تھے, نہیں دیا اس نے, کہا کہ ہمیں ضرورت ہے. اور اللہ ایسا ان کو چکما دے رہا ہے, جتنی بھی گائیڈ لائنز کر رہے کچھ دنوں کے بعد پھر کہنا پڑتا ہے کہ یوں نہیں ہے. پہلے کہتے تھے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ مت ملاؤ, ایک دوسرے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے. ابھی چند دن پہلے برٹن کے اندر 2 بہنیں ایسی چپکی ہوئی ہیں, یعنی 2 منہ ہاتھ 2 لیکن پیر ایک کو کورونا ہے, ایک کو نہیں ہے. برٹن میں اور سارے اخباروں میں آیا تھا. وہ آپ کو حیران سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ کیا کہے ہم لوگوں سے, کہ ہمیں کہا نہیں سوشل ڈسٹینس, لیکن اب کہو. اسی طرح نیوزی لینڈ دنیا سے کٹا ہوا کہا کہ ہمارا کورونا فری ہوگا, پھر شروع ہو گیا. وہ امریکہ کے جہاز, جنگی جہاز سمندروں میں کھڑے میلوں دور, وہاں بھی کورونا. یہ کیا ہے؟ یہ ساری چیزوں کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے. اس لیے میرے بھائی اس کو ہلکے نہ لیں. آپ صبر سے کام لیں, اللہ کی طرف رجوع کریں,
اور صدقہ خیرات کریں. علماء نے لکھا ہے کہ جب ایسی عمومی وبائیں آئے بڑے بڑے جانوروں کی قربانی کرو کثرت کے ساتھ. لیکن ہمارے ملک میں تو مشکل ہے. کر سکتے آپ پہاڑے وغیرہ کی قربانی کر, لیکن اگر یہ سہولت نہیں ہے تو کم سے کم کسی غریب کو اناج دے دیجیے. ہمارے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب آدمی پریشان نہ ہو, بیمار ہو اس کی دوا کا انتظام کیجیے, بھوکا ہے اس کو اناج پہنچائیے. یہ خیر اور صدقہ جاری رکھیے. یہ صدقہ آپ کی بلاؤں کو ٹال دے گا, آپ کی بیماریوں کو ٹال دے گا. مصر کا ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک بڑا بزنس مین آدمی تھا, بڑی بزی لائف تھی اس کی, دین پر کچھ تھا نہیں. وہ حالت اس کی خراب ہوئی, کچھ سانس ہونے لگا اس کو. ڈاکٹر کے پاس گیا قاہرہ میں, تو کہا کہ بھئی تیرے ہارٹ میں ہال ہے, یہاں اس ممکن نہیں, آپ پیرس چلے جائیں. تو ٹکٹ کٹایا, مالدار آدمی تھا, پیرس چلا گیا. وہ پیرس میں گیا اور ڈاکٹروں نے سارا اس کو چیک اپ کیا کہ ہاں آپ کو ہال سوراخ ہے, اس ہولڈر کرنا پڑے گا, اور لیکن آپ کی یہ دوائی سب کھائیے پہلے, آپ نارمل ہو جائے گا, اس کے بعد یہ آپ کو سرجری کریں گے. کچھ دنوں کی دوا دی, وہ لے کے اپنے ملک میں واپس آ گیا. اور اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ, گلوبل اٹیک بھی آ سکتا ہے آپ کو, اس لیے آپ ذرا سنبھل کے رہیے. واپس آ گیا. اب احساس ہوا کہ مرنا ہے یار, اب ساری زندگی چھین جائے گی, تکلیف ہے, بیماری آ گئی, کس بھی میرے ساتھ کچھ ہو سکتا ہے. تو اب احساس ہونے لگا اس کو. اب اس کا نگاہ, اس کی سوچ, اس کا دیکھنے کا انداز بدل گیا. پہلے بڑی گاڑی میں چلتے تھے, کسی کو دیکھ کے حقارت ہوتی, کتنا گندا ہے یار, ہٹو جلدی سے پاس کرو, یا تو آپ بریک کر دیا. یہ گندے لوگ کھڑے, انڈسپلن لوگ کھڑے ہیں. لیکن اب پیدل چل رہا ہے, دیکھ رہا ہے, کوئی غریب نظر آ رہا ہے. اتنے میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, ایک خاتون کسائی کی دکان پر گوشت لے رہی تھی. لیکن گوشت لینے والے سیدھے کھڑے تھے, وہ خاتون کونے پہ کھڑی تھی. آپ نے دیکھا ہو کہ کسائی جب گوشت صاف کرتا ہے تو کٹنگ کرتے کچھ چربی اور اس کے ساتھ چیتھڑے یوں پھینکتا ہے, وہ تو بلی وغیرہ کھا جاتی ہے. تو یہ خاتون جیسے وہ پھینکتا تھا اس کو اٹھا لیتے تھے. یہ منظر اس نے دیکھ لیا کہ نقاب پوش خاتون ہے اور یہ کیا کر رہی ہے. اس نے قریب آ کر پوچھا کہ خاتون آپ یہ کیوں کر رہی ہے, گوشت کیوں نہیں لے رہی ہے. کہا کہ میں بیوہ خاتون ہوں, میرے یتیم بچے ہیں, مجھے کہہ رہے کہ ماں گوشت کھلا, کتنے مہینوں سے ہم نے گوشت نہیں کھایا ہے, میرے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہے کہ میں گوشت خرید سکوں. میں نے سوچا کہ بچوں کو تسلی کیسے دوں. کہا کہ کسائی کے پاس آگے کہ وہ ردی گوشت پھینک رہا ہے, چربی پھینک رہا ہے, اس پہ تھوڑے 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 چیترے نکال کر گوشت کچھ جمع ہو جائے گا, بچوں کے لیے بنا لو دیں گی, وہ خوش ہو جائے. یہ بات کو سننا تھا, اس کا دل بھر آیا. کہا کہ میں کتنا خوشحال آدمی ہوں, میں گوشت کھا نہیں سکتا اور ایک کے پاس بیچاروں کے پاس پیسے نہیں. کسائی سے کہا کہ جب بھی یہ خاتون آئے اس کو جتنا چاہیے گوشت دے, اس کا پیسہ میں دوں. خاتون خوش ہو گئی, پتہ نہیں کیا اس نے دعائیں دی ہوگی. لینا شروع کیا اس نے. جیسے ہی اس نے یہ کام شروع کیا اس کی طبیعت میں فرق آنا شروع ہوا. روٹین کے مطابق قاہرہ میں چیک اپ کے لیے گیا. اس نے کہا کہ تیری طبیعت تو بہت اچھی ہے. اچھا کیا, پہلے کے مقابلے میں رپورٹ بہت ڈفرنٹ ہے, آپ پیرس جائیے, دوا بہت کام کر کے ہم ٹچ نہیں کریں گے, کہیں خراب نہ ہو جائے, آپ واپس پیرس جائیے. تو فلائٹ سے پیرس پہنچا. ڈاکٹر کو ملا, اس رپورٹ دیکھ رہا ہے, سارے رپورٹ پھر سے نکالے گئے. تو ایک پرانا رپورٹ دیکھ رہا ہے اور ابھی جو نکالا ہے وہ دیکھ رہا ہے, اور اس کے چہرے کو دیکھ رہا ہے. تو کہ کون سی دوا تو نے کھائی؟ کہ میں نے کوئی دوا نہیں کھائی, آپ ہی کی دوا ہی میں کھا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ ہماری یہ دوا شولڈر کر ہی نہیں سکتی ہے, یہ تو ہم نے آپ کو ہارٹ پمپنگ صحیح رہے, اس کے لیے خون پتلا رہے, اس کی دوا دی ہے, یہ کام کر ہی نہیں سکتے, اور بتاؤ. جیسے ہی اس نے یہ بات کہی تو اس کے دماغ میں وہ بات یاد آ گئی کہ بھئی میں تو مایوس ہو گیا, تو اس لائف سے دنیا سے کب جانا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ مالک نے مجھ پر رحم کر دیا ہے. کہ کس بات کا؟ کہ میں اپنے محلے سے گزر رہا تھا, کسائی کی دکان پر ایک غریب عورت کھڑی تھی, میں اس کے پاس گیا کہ وہ پھینکا ہوا گوشت چون رہی تھی. میں نے جو رحم آیا, میں نے اس کو گوشت والے سے کہا کہ اس کو جب بھی گوشت چاہیے میں اس کا پیسہ پے کروں گا, آپ اس کو دے دو. یہ خیر کا کام مجھے ایسا لگتا ہے کہ مالک نے قبول کر لیا ہے. گوشت اس کے پیٹ میں گیا ہے, شولڈر اللہ نے میرے قلب میں کر دیا ہے.
لکھنے والے نے لکھا کہ جو دو اس کے خاص ڈاکٹر تھے اس میں سے ایک ایمان لے آیا کہ یقیناً اسلام کی بات سچی ہے کہ صدقہ انسان کو بلاؤں سے بچاتا ہے. تو میرے بھائی صدقہ کرتے رہیں. صبر کرنا ہے, اللہ کی طرف لوٹنا ہے, اپنی عبادتوں میں ترقی دے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر صدقہ کیجیے. اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا. اور تدبیر بھی کرتے رہے بھائی, کھانے پینے میں خاص خیال رکھیے, ضرورت سے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلے. خاص کر کے آپ اپنے بچوں کو اور بوڑھوں کی خوب حفاظت کریں کیونکہ یہ ان میں زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری آپ لوگوں سے یہ بات کروں کہ آپ کا ڈائجیشن سسٹم صحیح ہونا چاہیے. تدبیر کے طور پر بہت سے لوگوں کو یہاں پتا نہیں ہو کہ ہمارا امیونٹی سسٹم کہاں ہوتا ہے. اسٹمک میں ہوتا ہے, یعنی ہمارے پیٹ میں ہوتا ہے. آج 80% لوگ گیس ایسیڈیٹی کا مریض ہوتے ہیں. اس لیے اس وائرس کے زمانے میں ابھی آپ کوشش یہ کریں کہ آپ کا ڈائجیشن پاور خراب نہ ہو. ہلکا کھانا کھائیے, کم تیل, کم مرچ, کم مسالہ, سادہ کھانا. تو اس سے آپ کا پیٹ صحیح رہے گا تو آپ کا امیونٹی پاور صحیح رہے گا. اب امیونٹی پاور جن کی خراب ہو گئی ہے ان کو زیادہ اثر کر رہا ہے. اب وہ کیسے بحال کریں گے آپ؟ کوئی دوا کا نام تو لے نہیں سکتے آپ سے, لیکن آپ کو گھریلو طور پر آپ سے یہ بات بتاؤ کہ ان چیزوں کو کھانا شروع کریں. جن کے ڈائجیشن صحیح نہیں ہے, جن کا امیونٹی پاور کمزور ہو گیا, خاص کر کے شوگر کے پیشنٹ. لہسن ہوتا ہے نا ہمارا, آپ کہیں گے لہسن کھانے کو کہیں گے تو مجھے تو السر ہے, ایسیڈیٹی ہے, بواسیر ہے. دیکھیے 1/4 سے کھانے کا کام شروع کیجیے تو ایک کلی باریک باریک کٹ کر دی اور اس کو 5-7 منٹ تک اس کو ہوا میں چھوڑ دی. اس کے اندر ایسے بیکٹیریا پیدا ہو جاتے ہیں جو ہمارے امیونٹی سسٹم کو بہت طاقت بخشتے ہیں. اب اس کو چبانا نہیں ہے, سیدھا منہ پہ رکھا, پانی سے نیچے اتار دیا. جس کو ایسیڈیٹی اور السر ہے تھوڑے تھوڑے سے شروع کی, 10 دن میں ایک کلی پورا کری. یہ آپ کی جسم کے لیے امیونٹی پاور کے لیے بہت بہترین چیز ہے. دوسرے نمبر پر ادرک, اتنا ادرک بس, اس کو ذرا 2-4 کھل میں گھٹے لگا دیں گے تو وہ ذرا ہلکا سا نرم ہو جائے گا. 6 کپ پانی لینا, ڈالا اور ادرک اور اوپر سے ڈھکن رکھ دی, سلو آگ پہ اس کو جلائی. 3 کپ جب جل جائے اور 3 کپ بچے اس کے 2 حصے کر دیے. ایک دوپہر کھانے کے بعد پی لیجئے اور ایک شام کھانا کھانے کے بعد پی لیجئے. اگر آپ کو کمزوری زیادہ ہے تو ایک لونگ بھی ڈال سکتے ہیں. لونگ سمجھتے ہو؟ لونگ, اکھا ایک لونگ ڈال دی. میں پڑھ رہا تھا دنیا میں سب سے زیادہ فروٹ اور کھانے کی چیزوں پہ یہودیوں نے ریسرچ کیا ہے اور کسی کو بتاتے بھی نہیں ہو. لونگ سے زیادہ کوئی جڑی بوٹی طاقتور نہیں. اتنی زبردست آپ کو انرجی دے گا. وہ فائدہ کب آپ کو 1 ہفتے 10 دن بعد لگے گا کہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, چلنے میں فرق ہو رہا ہے, تو ایک لونگ بھی ڈال سکتے ہیں آپ. لیکن اس کا وکالا پینے سے کیا ہوگا کہ آپ کا پیٹ صحیح رہے گا, آپ کا خون بلڈ سرکولیشن صحیح رہے گا, آپ کا ہارٹ کی پمپنگ صحیح رہے گی. اس کو آپ یہ 2 کام شروع کیجئے. اور دہی کا استعمال بھی کریے. آپ پنجابی دہی گھر پہ لائیے, گھر پہ رکھیے, بنائیے. انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کا پیٹ صحیح رہے گا, امیونٹی سسٹم آپ کا صحیح رہے گا. اور یہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ وبا ابھی لیٹسٹ پر رہا نوما سے پہلے نئی اخبار برات میں لکھا ہے کہ یہ وائرس ہر آدمی کو ٹچ کرے گا. نقصان اس کو کرے گا جس کا امیونٹی پاور لو ہو. اب بتائیے, وہ کہہ رہے ہیں ریسرچ کی اور ڈیٹا ان کے پاس ہے, تو اس بنیاد پہ وہ کہہ رہے ہیں. اس لیے ہم غفلت میں نہ پڑے, ہمارا ایمان اور توکل اللہ پر ہے. اونٹ مار کے اللہ سے توکل کرنا ہے. اس لیے اپنی صحت کا خوب علاج خیال رکھنا نہ ہو کہ آپ کی تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے آپ اپنے بچوں کو, اپنے ماں باپ کو سب کے منہ کی موت کے منہ میں نہ ڈھکے. اس لیے خوب احتیاط برتیے. باہر کی ایک چیز ٹچ مت کریے. یہ پیزا, یہ برگر سب چھوڑیے. یہ سب نیچرل چیز ہٹ کر والی باتیں تھی, یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے. نیچرل کھانا کھائیے, صاف ستھرا گیہوں کی روٹی. بہت سے ہمارے بچے روٹی کھانا ہی بھول گئے تھے. اس لیے آپ سے درخواست ہے اپنے بچوں کو سمجھائیے اصرار کے ساتھ. آپ بھی اپنے بچوں کو گھر کا صاف ستھرا کھانا کھائیے. اور دوسری بات آپ سے کہہ سکتا ہوں میں کہ سرسوں کا استعمال شروع کریں. زیتون تو مہنگا ہوتا ہے, ہر وہ تیل جو جمے نہیں, سرسوں بہت اچھی چیز ہے, اس کا استعمال ڈبل فلٹر لے آئیے. 2-3 آپ کو دن ایسا لگے گا کہ یار میں کون سا تیل یوز کر رہا ہوں, لیکن آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مفید ہے.
باقی جتنے بازار میں تیل مل رہے سب سینتھیٹک ہے، اسی نے ہمیں سب چوپٹ کر دیا ہے. اس لیے سرسوں اگر آپ استعمال کریں آپ کے لیے بہت اچھی چیز ہے. تو لہسن ادرک اس کا قہوہ پیجئے انشاءاللہ العزیز. تدبیر کے طور پر یہ کام کریے اور جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے گھر میں زیادہ وقت گزاریے. مسجد میں بھی آئیے، اللہ کی عبادت کی، فوراً اپنے گھر پر چلے گئے. ضرورت کے بغیر ہم باہر نہ نکلے اور جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں ہدایت دی جا رہی ہے اس کو فالو کریے، ماسک پہنیے اور یہ کرتے رہیں گے. اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا. باقی ہماری زندگی کا وقت پورا ہو گیا تھا تو کوئی بھی ریزن بننے ہی والا ہے، ہمیں جانا ہی ہے اور ہمیں کوئی نہیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام تمنائیں تو آخرت میں پوری کرے گا. مومن اس دنیا کے لیے نہیں جیا کرتا، وہ آخرت کے لیے جیا کرتا ہے. اس امید کے ساتھ اپنی زندگی گزاریے، اپنے اللہ کو راضی کیجیے، اپنی زندگی کا رخ صحیح کیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرما. اے اللہ بہت زیادہ پریشان ہے، اے اللہ تم پر رحم فرما. اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما. اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ شام کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے اللہ بہت زیادہ پریشان ہے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. اے اللہ پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، بے یار و مددگار صحرا میں پڑے ہیں. اے رب العالمین ان پہ رحم کر دے. اے رحیم ان پہ رحم کر دے. اے اللہ عراقیوں پہ رحم کر دے. اے اللہ عراقیوں پہ رحم کر دے. اے اللہ لیبیا کے مسلمانوں پہ مدد فرما. اے اللہ پھر ظالم وہاں جمع ہوئے ہیں ہمارے وسائل پہ قبضہ کرنے کے لیے. اے اللہ ان تمام مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ مصر میں امن و امان کو قائم و دائم فرما. یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے میرے مولا آپ ایک دو لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، ایک دو ملک کا مسئلہ نہیں ہے، آج پوری انسانیت پریشان حال ہے. اے اللہ اپنے کنبے پہ رحم کر دے. اے اللہ تو اپنے کنبے پہ رحم کر دے. اے میرے مولا تو اپنے کنبے پہ رحم کر دے. ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے، ہم کہاں جا کے پناہ لے میرے مولا. اگر تو نے بھی ہمیں دھکا دے دیا ہمارے لیے کوئی جائے پناہ نہیں رہے گی. اے رحیم اے کریم تو ہم سے راضی ہو جا اور اپنی مخلوق کو ان وبا سے نجات دے دے. اللہ ان اپنی مخلوق کو ان وبا سے نجات دے دے. اے میرے مولا ہمارے کتنے قیمتی لوگ اس وبا کے شکار ہو کے دنیا سے چلے گئے. اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. ہمارے اللہ تو ان کو صبر جمیل عطا فرما. اور جو پیارے اور مبارک لوگ تیرے دربار میں حاضر ہوئے اے اللہ ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہم عجیب بے کیفیت کے ہیں. اے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہمارے ساتھ کس وقت کیا حادثہ پیش آ جائے گا. اے اللہ تو ہماری مدد فرما. اے اللہ بے پناہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، اللہ روزی روزگار میں برکت دے. اللہ قرض کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچھے اچھے شریف لوگ پریشان ہیں میرے مولا، ان کے گھروں میں گھر چلانا مشکل ہو رہا ہے. اللہ ان تمام بھائیوں کی مدد فرما. ہماری روزی روزگاروں میں برکت نصیب فرما. ہمارے بھائیوں کے لیے وسعت پیدا فرما. جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما. جو جس حال کی پریشانی میں ہے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اے اللہ ہم تیرے ہی دربار میں آئے ہیں، تجھی سے فریاد کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھے کیا شکوا کرے. اے اللہ ہم راضی ہیں لیکن اے اللہ ہم کمزور ہے، ان حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہم پر نہیں ہے. اے اللہ ایک تو ظالم ہم پہ ظلم کر رہا تھا، ایک طرف ہم میں نیشنلٹی چھننے کی بات ہو رہی تھی، دوسری طرف ایک کورونا وائرس ہم پر مسلط ہو گیا. اے اللہ ہمارے لیے تو کوئی جائے پناہ نہ رہی. اللہ تو ہماری مدد فرما. اللہ تو ہماری نصرت فرما. اللہ ان کارون اور فرعونوں سے انسانیت کو نجات دے. اللہ ان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے انسانیت پریشان ہو گئی ہے. اے اللہ تو اس سے نجات دے. اے اللہ تو ان سے نجات دے. اور اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہدایت عطا فرما. ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما کہ اپنے ملکوں میں تیرے دین کو نافذ کرے، اپنے ملکوں میں تیرے احکام کو نافذ کرے. اے اللہ ہماری پوری مدد فرما اور ان کو بھی ہدایت عطا فرما. حرم شریفین کی حفاظت فرما. اللہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اس سال 70,000 لوگ حج کریں گے. اے میرے مولا ہمارے حرم شریفین کو آباد فرما دے. اللہ حرم شریفین کو آباد بنا دے. اے اللہ ہم ہی قصوروار ہے، ہم نے اپنے بھائیوں سے نفرتیں کی، ہم نے دربار پہ نہ آئے، تو نے سارے خیر کے چشمے بند کر دیے. میرے مولا اب مہربانی کر دے. اللہ ہمارے مدارس کو آباد فرما، وہاں پر حدیث قرآن کی تعلیم کو عام اور آباد فرما. اللہ سارے باغ اجڑ گئے ہیں، خیر کے چشموں کو جاری اور ساری فرما. اللہ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ یہ فریاد ہے، یہ جمعہ کا وقت ہے، تیری رحمت جھوم جھوم کے برس رہی ہے. یہ فرشتے ہمارے
मजमे को घेरे हुए हैं। ए फरिश्तों, हमारे रब से कहना हम बड़े परेशान हैं, अल्लाह तुम पे रहम कर देना। उनसे कहना हमने तौबा कर ली है, हम तेरे तरफ वापस आ गए हैं, हमारी तौबाओं को कबूल फरमा, हमारी तौबाओं को कबूल फरमा, हमारी तौबाओं को कबूल फरमा और पूरी इंसानियत पर से इस वबा को हटा दे। और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, अचानक की मौत से हिफाजत फरमा, अचानक की मौत से हिफाजत फरमा। जब इस दुनिया से जाने का वक्त करीब हो, इस हाल में हो कि अल्लाह अब हमसे राजी हो, हम भी आपसे राजी हो, इस हाल में हमें मौत अता करना। वरना मेरे मौला, कोरोना में जो दुनिया से लोग गए हैं, हमने उनकी दर्दनाक मौतें देखी है, मेरे मौला ये मौत से हिफाजत फरमा। अब तो ये दुआ करनी पड़ रही है कि अल्लाह हमें कफन दे देना, हमें जमीन दे देना मेरे मौला। हमारे कितने भाइयों को जला दिया गया मेरे मौला। अल्लाह इसी दर्दनाक मौत से मेरी और हमारे इन तमाम भाइयों की और तमाम उम्मत मुस्लिमा की पूरी पूरी हिफाजत फरमा, पूरी पूरी हिफाजत फरमा। अपनी रहमत की बारिश अपने कौम मिल्लत पर अल्लाह अपनी मखलूक पे नाजिल फरमा और अल्लाह नुसरत फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मज अपने फजल करम से हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के सदके तौफील में अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।